الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وقدر الرزق قبل الخلق تقدیرا۔ اعوذ باللہ العلی المکانہ ذی العرش لم نعلم سواہ مجیرا۔ ثم الصلاة علی سید الانبیاء والاتقیاء والازکیاء والاصفیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھیں، میں کر لیتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبت، ادب، عقیدت، احترام دے نال درود و سلام۔ الصلاۃ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے آقا دی ذات ہوتے درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعد از حمد و صلاۃ دعا ہے کہ خلاق عالم میری آپ عوامی اہل سنت دی، تمام علماء اہل سنت دی، تمام مشائخ و قائدین اہل سنت دی حاضری، اللہ تعالیٰ اج دی اس بابرکت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مجاہد اہل سنت، یادگار اسلاف حضرت العلام حضرت علامہ مولانا اعلیٰ بخش سیالوی صاحب مدظل العالی، آپ بہت محنت دنال اس عظیم الشان کانفرنس دا اہتمام و انصرام کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دی تمام ٹیم دی اور مرکز اہل سنت دے تمام اساتذہ، خطباء، طلباء دی اللہ تعالیٰ اس کاوش نو قبول و منظور فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ وقت دے دامن دے اندر زیادہ وسعت نہیں ہے کہ عنوان تو ہٹ کے کوئی کالا کیلا لمبی کیتی جاوے۔ میں اپنے عنوان نو فوکس کر دے ہوئے ہاں، اسے دے متعلق چند ایک جملے عقیدہ ختم نبوت دے تعلق نال آپ دیاں سماعتاں دی نظر کرنا ہے، انتہائی توجہ دے نال بیٹھنا ہے۔ جس ویلے بھی اللہ دے پاک قرآن اور میرے نبی دے کوئی فرمان دا جملہ جناب تک پہنچے، اللہ زبان دی نعمت دے نال نوازے آئے، قرآن دی بھی تائید کرنی ہے اور نبی دے پاک فرمان دی بھی تائید کرنی ہے۔ میں نے چوتھی دفعہ غالباً اس جی
کانفرنس دے اندر حاضر ہون دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یقیناً جتنے بھی علماء بیٹھے اور تسا جڑے اہل سنت عوام بیٹھے ہو سرگودہ دی غیور، تہاڈا جذبہ یقیناً کسی تعارف دا محتاج نہیں ہے۔ میں جناب دیاں سماعتاں تو اچھے طریقے دے نال واقف ہاں۔ مسئلہ اور عقیدہ ختم نبوت اسلام دا بنیادی اور اصولی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید دی 100 تو زیادہ آیات بینات، 200 تو زیادہ احادیث صحیحہ سریحہ اور اس امت دے اجماع دے نال ثابت ہے کہ ساڑے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں۔ سارے دا عقیدہ ہے جتنے ساڑے قائد بیٹھے ماشاءاللہ سارے بول سن ماشاءاللہ۔ میں تو ویکھا ماشاءاللہ علماء سرگودے دے بڑے محبت کرنا لے ماشاءاللہ جی علماء بولے سن تو انشاءاللہ عوام بھی جڑی علماء دی قیادت دے وچ بولے سی۔ ایک قطعی عقیدہ ہے مسلمانہ دا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کسے بھی قسم دی ذلی بروسی نبی دی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم آخری نبی ہیں اور حضور تو بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے صحابہ اکرام تو لے کے آج تک طائفہ منصورہ اہل سنت دا اس گل تے اجماع ہے کہ جیڑا بھی بندہ کسے بھی قسم دی نبوت دا دعویٰ کرے دائرہ اسلام چو خارج جائے اور کافر ہے۔ اس گل کوئی شک شبہ دی گنجائش نہیں۔ آج کل دے کچھ نام نہاد سکالرز کچھ بند کمریاں دے وچ بیٹھے سوشل میڈیا دے لوگ جڑے آج مسلمانہ دے ایمان دے ڈاکہ مارن دی کوشش کر دیں، جنہ دے وچ چھوٹا مرزا جیلم والا، مرزا محمد علی انجینئر، اس جیسے دوسرے فیس بک کی نام نہاد مفتیان اکرام، یہ لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اس آکھیا، اور اس جیسے دوسرے لوگ جڑے کہ در حقیقت قادیانیت دے اعلیٰ کار ہیں کہ دیکھو جی مرزا غلام احمد قادیانی دجال دے کولو تے دعوی نبوت ثابت ہی نہیں۔ سوشل میڈیا دے نال جڑے ہوئے نوجوان اور علماء بہتر طریقے نال جان دے حسین اے لوگ قادیانیت دے ایجنٹ کہ دیکھو جی مرزا دے کول تے دعوی ثابت ہی نہیں، مولوی خواہ مخواہ قادیانیاں نو کافر کافر کر کے اے مولویوں دی دکان ہی اس کاستے چل رہی ہے کہ بس ایک دوسرے نو کافر 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 کہندے رہو۔ میرا بھائی سب تو پہلے خطاب شروع کرن تو پہلے میں خود قادیانیاں دا کفر قادیانیاں دی کتاباں چو ثابت کراں گا۔ بولنا جڑے مذہبی خیرت رکھ دے ہو۔ ہاں بے شک تو سارے وڈے سینئر عالم بیٹھے ہو، میں طالب علم ہے ویکھو تو صحیح میں نوکری تاجدار ختم نبوت دی دے رہا۔ اتنے کوئی وڈے چھوٹے والی گل نہیں ہے، تے سرکار دی نوکری دی بات ہے۔ ہاں میں مرزا دجال دی اپنی کتاباں چو ثابت کراں گا کہ اس دعوی نبوت بھی کیتا، میرے نبی دی ختم نبوت تے حملہ بھی کیتا۔ میں ثابت کراں گا کہ قادیانی انبیاء دے بھی گستاخ ہیں، قادیانی قرآن مجید دے بھی گستاخ، قادیانی صحابہ اکرام دے بھی بے ادب، قادیانی اہل البیت دے بھی بے ادب۔ سب تو پہلا میرا حوالہ کہ جڑے نام نہاد لوگ آتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت کیتا ہی کوئی نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دی اپنے بیٹی دی لکھی ہوئی کتاب مہانہ انصار اللہ میرے ہاتھ دے اندر ہے، کوئی صاحب چاہمن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ترکڑا سرگودے وچ مولوی رہتا ہوئے میرا بازو پکڑ کے اس کو لجا بھی سکتے ہیں، میں جاون واسطے تیار ہاں، پر سنیا لی ان خیرت ضرور وکھاڑی ہے تاکہ پتہ لگے آج انج تسا نبی دی عزت دا پہرا دیونا جس طرح میرا مرشد مولا علی سرکار دی عزت دے پہرے دے رہ گیا۔
جس طرح تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دی عزت اور ناموس تے پیارے دیتے، جس طرح پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا میرے مصطفیٰ دی عزت تے پیارا دیتا، جس طرح شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی عزت اور ناموس تے پیارا دیتا۔ اور سنیے کر یاد رکھنا، نبی دی ختم نبوت دا پیرا صرف اہل سنت بریلوی والے دے سکتے ہیں۔ آنکھوں کے مولانا صاحب مفتی صاحب دعویٰ کر دیتا تے دلیل اس نہیں دیندے جاؤ، میرا بھائی میری لکھی ہوئی کتاب نہیں، دیوبندی مفتی اللہ وسایا جڑا اس وقت دیوبند دی تحریک ختم نبوت دا ہیڈ ہے، اس دی کتاب ہے تاریخ ختم نبوت، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 371 دیتے او لکھدا ہے کہ جس وقت ساڈا عالم عطا اللہ شاہ بخاری فوت ہویا، سانو پتہ چلیا، مفتی صاحب کتاب دینا، اسی سمجھیا کہ اسی یتیم ہو گئے، لیکن آندہ کہ جس ویلے سنیا دا پیر شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین ختم نبوت دے سٹیج پہ آیا، سانو تسلی ہو گئی ہے، نبی دی عزت دی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا۔ ٹھہرنا اگلا نعرہ پھر لواؤنا، پہلے میں نے جملہ پڑھن دینا۔ میں آکھیا، میں انصر کی صاحب میں آکھیا کہ میں دعویٰ اپنے کل نہیں کیتا، ختم نبوت دا پہلا قیامت تک سنیا دینا، اللہ دی قسم دیوبند دی کتاب میرے ہاتھ چ لے کے پڑھ سکتے ہو۔ اس ویلے مولوی جلندری آکھن لگا میں رات دے وقت خواب وچ منظر ویکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک ختم نبوت دا جھنڈا شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین نو عطا کر دیتا ہوا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بولیے گا تاجدار ختم نبوت، لاجپال سبحان اللہ، زندہ باد۔ میں مشکور ہاں ایسے غیرت مند خطیب دا نقیب دا، توجہ کرنا، ایک دفعہ محبت نہ کہنا سبحان اللہ۔ حضور دے غلامو آؤ کس طرح قادیانی دا میں کفر واضح کر دے جاواں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دا اپنا بیٹا مرزا بشیر، اس دی کتاب میرے ہاتھ وچ مہانہ رسالہ، توجہ کرنا، انصار اللہ، اور اس دا صفحہ نمبر 21 صفحہ دے اتے لکھدا ہے، اور اس عقیدے دے اتے 1912 دے وچ پورے قادیانیت اس نے بیعت کی تھی۔ عقیدہ توجہ نہ سننا تاکہ نہ دے کفر دے اندر کوئی شک نہ رہ جائے، نام نہاد فیس بک کی انہوں پتہ چل جائے کہ قادیانی کل بھی کافر آئی، قادیانی آج بھی دنیا دا بدترین کافر آئے۔ توجہ نہ، جتنے تک بریلی والے زندہ ہیں قادیانیت دا کفر ڈنکے دی چوٹ پہ بیان کر دے رہا سے لکھدا ہے، توجہ نہ سننا، آندہ ہے میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں مسیح موعود وہی نبی تھے جن کی خبر مسلم میں ہے، اور یہ وہی امام ہیں۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ اسی عقیدہ پر ساری جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ میری بیعت کرے۔ میں کہا جس ویلے قادیانی دا پتر خود تسلیم کر رہا ہے کہ میرا باپ کے نبی ہے، خود وہ دعویٰ کر رہا، اور ساری جماعت بھی تسلیم کر رہی ہے، کیا ہن بھی کوئی شک تے شبہ دی گنجائش رہ جانتی؟ بولو کیا ہن بھی کوئی؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاہوری پارٹی جو ہے، یہ جو قادیانیوں کی لاہوری پارٹی ہے، یہ مرزا کو نبی نہیں مانتی۔ مرزا محمد علی انجینئر اور اس سے دوسرے نام نہاد سکالرز اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں، میں نے کہا اہل سنت کے نوجوانوں کے عقیدے پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ قومی اسمبلی کی رپورٹ میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 1884 کے اوپر لاہوری پارٹی بھی لکھتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود اس زمانے کا نبی، رسول اور نجات دہندہ ہے۔ میرا بھائی وہ نبی بھی مان رہے ہیں، نجات دہندہ بھی مان رہے ہیں، اور رسول بھی مان رہے ہیں۔ رسول اس نو آکھا جاندہ جڑا صاحب شریعت ہوئے۔ کیا ہن بھی شک ہے کہ قادیانی اور قادیانیہ دے منن والے جڑے اس نو نبی نہیں منتے؟ کیا ہن بھی کوئی شک ہے؟ چلو اس سے اگلا حوالہ، مرزے کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب صاحبزادہ مرزا بشیر احمد، سیرت المہدی جلد 1،
اب سننا، اس کے بعد بھی آپ کا شک دور نہ ہو تو پھر آپ کی مرضی، آپ تو شک میں نہیں، جو شک میں ہے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ سیرت المہدی کے صفحہ 174 پہ قرآن کی بے ادبی کرتے ہوئے مرزا قادیانی دجال کا بیٹا لکھتا ہے کہ اگر میرا باپ کہہ دے، اگر میرا باپ کہہ دے، اور اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین دونوں لکھ رہے ہیں کہ اگر میرا باپ کہہ دے کہ معاذ اللہ قرآن سارے کا سارا منسوخ ہو چکا ہے تو ہم مان لیں گے کہ قرآن واقعی منسوخ ہو گیا ہے۔ اس حوالے تو بعد ہی کوئی شک رہ جاندہ کہ قادیانی دیکھو پڑھا علماء بولنا میری تحید ہے، اس تو بعد ہی کوئی شک رہ جاندہ کہ لکھ رہے ہیں کہ اگر مرزا قرآن متعلق کہہ دے کہ قرآن جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، میں نے کہا بکواس بند کر، قرآن کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میرے پیر حسین نے اس کی عظمت بتا دی کہ او قرآن کے ادب کو چیلنج کرنے والوں، مسلمانوں کی ایمانی غیرت دیکھو، دھڑ ہمارا کربلا میں ہوتا ہے، سر جو ہے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، سارا ہمارا جو ہے نیزہ سنان پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تھوڑا دے جا کے بولو نا ایک باری محبت رہا، سبحان اللہ۔ سر ہجے بھی کوئی عقیدہ قادیانی دے کفر دے شک، ٹھہرنا اگلی بات سننا، یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے اس کی، مرکات الیقین، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے خلیفہ، پہلے خلیفہ حکیم نور الدین لانتی کے متعلق لکھتا ہے کہ خواب میں مجھے الہام ہوا ہے کہ میرے لیے اس کو ابو بکر صدیق بنا دیا گیا۔ اب بھی کیا کوئی شک کی گنجائش ہے؟ اب بھی ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا؟ اب بھی رکھا جائے گا؟ جو نبی کے صحابہ کی بے ادبی کرے، جو کہے کہ ہم معاذ اللہ حسین سے بہتر ہیں، جو قرآن کو منسوخ کہے، میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، تو پھر میرے ساتھ کہہ دینا قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی کل بھی۔ تھوڑا دے جاگرن دا ثبوت دے ہونے تک بولو محبت رہا، سبحان اللہ۔ ہاں تھوڑا دے ٹھہرو جی، ٹھہرو بے شمار، چلو جی ٹھہرنا، میں بھی جگا لیتا ہوں، میں بھی ابھی بیدار کر لیتا ہوں، میں جنگ دے وچوں آیا، قبلہ فخر العلماء یادگار اسلاف میں بڑھایا نبی دی چوکیداری واسطے، نبی پاک دی عزت دی چوکیداری واسطے، نبی پاک دی ناموس دی چوکیداری واسطے، اے سارے مشائخ اہل سنت، اے سادات علماء کس واسطے آئے بیٹھے؟ نبی پاک دی عزت دی چوکی تے چوکیداری پھر نبی دی عزت دی انج دے وی جی میں مولا علی دیکھ گئے۔ اچھا بولو، نہ اسی خارجی، نہ اسی ناسبی، اسی ہیں الحمدللہ اہل سنت، اہلو گج کے بولو نا، چلو ٹھہرنا۔ مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ جب نبی کی عزت کی بات آئے، ہمیں علی نے بتایا ہے کہ میرے غلاموں سر دے دینا، نبی کی عزت پہ حرف نہ نے دینا۔ جب عبر بن عبد فد نے خندق کے اندر للکارا صحابہ کو، کہنے لگا حل من مبارزن یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، سپاہی بھیجئے، مرکز اہل سنت میں بیٹھے علماء اور عوام اہل سنت، سرگوتے کی غیرت مند عوام سننا۔ جب عمر نے للکارا، اس نے کہا یا رسول اللہ اپنی ناموس کے لیے سپاہی بھیجئے، اللہ کی قسم ابھی کافر کا چیلنج مکمل نہیں ہوا تھا، علی اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے۔ جے دے ہاتھ چکے جا سکتے ہیں تو چک لو، جے دے نال کوئی نہیں ہوتی، مجبوری ہے۔ پتہ چلے کہ سرکار دینا، علی اٹھ کے کی کیتا، کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے انا لہو یا رسول اللہ، انا میں جھنگوچی ہاں تے جھانگ چوں آیا، توجہ ہے، جھانگ چوں آیا تے میں انا لہو یا رسول اللہ دا ترجمہ انصر کھچی صاحب جھانگ دی بولی چ کروں گا، انا لہو یا رسول اللہ۔ جس ویلے کافر آکھیا نا یا رسول اللہ اپنی نبوت دا پہرے دار کھلو، علی اٹھ کے آکھیا انا لہو یا رسول اللہ۔ پنجابی چ ترجمہ کراں 17 سال میں انہوں صرف نہ آپ کر پڑھائیں دے ہو گئے، اگر اسے جملے دا پنجابی چ ترجمہ کریے تو مانا اے بندا ہے علی اٹھ کے آکھیا کریم حکم دے او تینوں نتھ گتاں چا، آئے
کیا بات بولو جڑے جڑے نبی دے نوکر بھائی بسم اللہ جی ہاتھ چوم لواں جڑا سرکار دی عزت جھٹائن زندہ باد جی علامہ زندہ باد ہاں حضرت علی المرتضیٰ فرمایا انا لاہو یا رسول اللہ میں جانا سرکار فرمایا علی ٹھہر جاؤ دوسری دفعہ کافر بلایا حل من مبارسن یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو علی دوسرے باری کھڑے ہوئے توجہ نہ جملہ سننا تیسری باری کافر دا بلان دا انداز بدلیا علی دا نبی دی نوکری دا انداز بدل گیا تیسری باری کافر آکھن لگا یا رسول اللہ سپاہی نہیں ہے تے تسی مقابلے واسطے آ پاؤ حیدر کرار نے جس وقت سنا کہ پلیت کی زبان پہ پاکوں کے سردار کا نام آ گیا نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ دا شیر مدان چوئے کتا بھوکے علی نو گوارا ہی نہیں یا رسول اللہ میں موجود ہوں تھوڑی عزت تے حملہ ہو جائے یا رسول اللہ میں نو گوارا نہیں اگلا جملہ سننا میرے نبی علی نو کھڑا کیتا کی کیتا بولنا جی کہ کیتا کھڑا کیتا توجہ کریا ہے کی کیتا میرے نبی کھڑا کیتا کھڑا کر کے متھا چومیا انگوٹھے چومن والا بندہ بولے دوے نال گل ہی کوئی نہیں توجہ میرے نبی کے کیتا جی جگر کوشا ہے استاد الخطبہ قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب میرے نبی کے کیتا متھا چوم کے کیتا میں سرگو دے وچ آ کے عشاء دی اذان سنی ہے علامہ علی بخش صاحب دی مسجد سنی ہے نبی نو ڈٹھا نہیں صرف نا سن کے انگوٹھے چومن سواد حاجے تک نہیں جاندا پیا جیڑا 14ویں صدی دا مفتی نبی دے نا تے انگوٹھے چومے انہوں تا سواد 24 گھنٹے آوے تے جس علی نو نبی چومیا اس علی نو کیڑا سواد آیا ہونا بولو جے دا عقیدہ ساڑھے نہ رلتا ہو بولے باقی چوپ بیٹھ رہا بیٹھ بولو ایک باری محبت نہ سبحان اللہ بولو محبت نہ سبحان اللہ میرے نبی کے کیتا چومیا چوم کے سننا جڑا نبی دی عزت دے پہرے دے سارے علماء ایسے نہیں آئے آپ عوام اہل سنت ایسے نہیں آئے ہمیں علی بتا گئے ہیں کوئی کافر نبی کی ختم نبوت کی طرف آنکھ اٹھائے چیر دینا جیسے مرحب کو میں نے چیر دیا تھا علی ہمیں بتا میرے نبی کے کتا علی توجہ نہ کرنا علی نو چکیا چاہ کے کتھو چمیا بولو نا چلو میں عربی پاٹ چھڑ دا فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ایتھو چا چومیا چوم کے آکھا میرا بھرا پہلے صدیا سو توانو ہون چیلنج دیتا سو مینو ہون چھٹی یہ کار تیاری ہون چھٹی یہ کار تیاری علی اٹھے علی آکھن لگے یا رسول اللہ کیا اور تیاری میرے نبی ذوالفقار تلوار علی نو دیتی حضور اپنی زیرہ بھی اتار کے کس نو دیتی علی پاک نو حضور سواری بھی دیتی حضور چوم کے سینے نہ لی لایا حضور اگلا کام کے کیتا رو پہ تو رو کے فرمایا انت خیر الوارثین مولا علی تیرے حوالے میرا پنجواں جملہ سرگو دے دی غیرت مند عوام دے حوالے جیڑا نبی دی عزت دا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے قادیانیت نو میں سے جانا چاہیے آواز انج دی آئے مرکز چو ربوا تو اڈی آواز دے نال حال جائے جملہ سننا پہلا کم نبی کی تسینے نہ لایا تلوار دیتی زرہ دیتی سواری دیتی دعا دیتی پنجواں کم میرے نبی کیتا فرمایا علی روک تو جا رہے ہیں ساڑھے عزت دے پیرے واسطے انج نہ جا اپنی دستار نبی لائی لا کے مولا علی دے سارتے رکھی جا بولو جڑا جڑا نبی دا غلام بیٹھا توجہ کرنا کہ کتی تاکہ دے سارتے رکھی جا اگلا جملہ میرے پڑھن تو بعد نہیں آکھنا مفتی شمس القمر کتھو پڑھ گیا میں ہون حاضر بیٹھا میں جملے دی سنت تے باس کرے ساں میں متن تے باس کرے ساں میں راویاں دا سکاؤنا ثابت کر ساں چوپ رہ جائیں تیری اپنی قسمت میرے نبی جس ویلے پگڑی دے کے علی نو ٹوریا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر امام برہان الدین حلبی سیرت الحلبیہ چ لکھ دین میرے نبی جس ویلے علی نو ٹوریا علی گھوڑے تے 10 قدم چلے سرکار فرمایا کیفی ابن ابی طالب ابو طالب دا بیٹا ٹھہر شیر خدا رک گئے میرے نبی کول آئے تے آ کے پوچھے علی اسی دستار تیرے سار تے رکھیے 10 اس پگڑی دے صدقے وجود کتنی طاقت آئی ہے نہیں بولے ہو سو سی چشتیاں تھوڑ جائے
اسی سیالوی ہیں جو بولو جو میں بولن دا حق بنتا ہاتھ کسے چلو اگلے جملے دوتے ہاتھ کسے دا تھلے نہ رہ جائے ہاتھ کسے دا تھلے نہ رہ جائے اگلا جملہ سننا میرے نبی فرمایا علی اگر میں نہ ہوتا کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی میرے ہی دستار تیرے سر پہ ہے زمانے کو بتا اس پگڑی کے صدقے تیرے جسم میں کتنی طاقت آ گئی علی گھوڑے سے نیچے اترے نبی کا دست اقدس چوم کے عرض کی یا رسول اللہ دوبارہ پوچھئے میرے نبی نے کہا میری دستار کے صدقے وجود میں کتنی طاقت آئی ہے علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دستار کی قسم اس کے صدقے وجود میں اتنی طاقت آ گئی ہے یہ ایک کافر ہے پوری دنیا کا کفر ہے علی اکیلا کافی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بولو جی میں بولن دا حق بندا ہاتھ چوک کے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لجپال ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بسم اللہ جی ایک دفعہ محبت سے کہہ لے سبحان اللہ ایک دفعہ محبت سے کہہ لے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں ایک مسئلہ کہ اہل سنت کا خوبصورت جمر قبلہ سائی صاحب بھی آگئے ایک دفعہ محبت سے کہہ لے سبحان اللہ میری طرف دیکھ کے ایک دفعہ کہے سبحان اللہ وقت تھوڑا ہے نہ وہ تو انو سیدھا پترہ کریں دے گزر جاوے ایک باری بولو سبحان اللہ سارے سینے دے ٹھیل لاکے ایک باری چھک کے بولو سبحان اللہ علامہ علبک سیالوی صاحب تو آڈی کی عادت ہے اے پیر سیال دا نکا جیڑا غلام جملہ پڑھو نہیں سرگو دیالے کلو جملہ منواؤ ہے پڑھنا اور ہوندہ میں شگردہ اپنے مفتی نو بہاما تقریر دے واٹ کارڈ چھوڑے توجہ کرنا میں پڑھو نہ منواؤ اگلا جملہ جو چوپ رہ جاؤ تو تھاڑی اور اپنی قسمت ہے جس ویلے علی مرحب دا سیر قلم کیتا نا تو ٹورے صحابہ دی طرف شیعہ دا سب تو وڈا محدث ملا باقر مجلسی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 21 مطبوعہ ایران شمس القمر سیالوی دے ہاتھ جس ویلے علی ٹورے نا فخری انداز نال ابو بکر تے عمر پاک ویکھیا نبی دے دشمن نو واصل جہنم کر کے آندہ پیا فقام ابو بکرن و عمر فقام ابو بکرن و عمر فقبلا راس علی جن اٹھے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر صحابہ دیاں صفہ نو چیریا آکے مرشد علی دا متھا چوم لیا توجہ ہے نا جی بولو تا محبت را سبحان اللہ بولو ایک باری محبت را سبحان اللہ ایک دفعہ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ سارا اگلے جملے پہ چوپ رہ جاؤ آپ کی اپنی مرضی ہے میں شیعہ کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے علی کا ماتھا چوما تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر اور عمر آج علی پہ فخر کر رہے ہیں ابو بکر اور عمر علی پہ فخر کر رہے ہیں میرے نبی نے کہا صحابہ یہ فخر کیوں نہ کریں خدا بھی علی پہ فخر کر رہا ہے اللہ اکبر نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ جہاں چوکے دفعہ محبت نہ بولنا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت ہاتھ چوکے بولنا تاجدار ختم نبوت سنی جا کے بیٹھنا توجہ کرنا ختم نبوت کا پارا انشاءاللہ ہم نے دینا ہم نے دینا پیر میر علی شاہ کہیں دا بابا بولو جی اچھا بولو دیکھ بری محبت نہ اچھا بولو سبحان اللہ کہیں دا بابا مفتی صاحب مجھے کتاب دے ٹھہرنا جی ٹھہرنا میں ہوں مولوی نہیں گال کار کٹور جاما حوالہ ہی لب مولوی لب حوالہ ہی لب تے مولوی بھی سنی کی میں دیں دیں نبی دی عزت دا پارا پوچھئے چا پیر میر علی شاہ کو 25 سنی جاگو باقی چوپی بیٹھے رہو دے خیر ہے بولنا ایک دفعہ محبت نہ سار میں ٹھہرو جی اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں جو ہم سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا ٹھہرو جی میں نبی دی صحیح حدیث پڑھ دا ہوں ساڑھے اپنے دی بھی عادت بن گئی ہوئی جیسے تقریر کر کے وانج روی ہے تو پچھو بھی کٹی کٹا کٹیں دیں اے پچھو نہیں کٹنا ہون کٹ لینا جیڑا نکل دو بھی نبی دی صحیح حدیث
امام ابن ابی دنیا بخاری مسلم دا شاگرد عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت بتا رہا ہوں، یہ کتنا ضروری عقیدہ ہے. جو بات سننا جاگنا، علامہ صاحب کی میں بات سن رہا تھا، خدا کی قسم میرا سینہ چڑھ گیا. آپ قادیانی واصل جہنموں سے شہید کہیں گے، ہم ہمدردیوں سے نہیں جتا سکتے. میرا مذہب اسلام کافر کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے، لیکن نبی کے بے ادب کی کسی قسم کی عزت کرنے کا حکم نہیں دیتا. میرا نبی تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے، لیکن جو اسلام چھوڑ کے مرتد بن جائے، میرے نبی کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالے، خدا کی قسم ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے. ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا رواداری والا سلوک نہیں رکھ سکتے. ہم اسے شہید نہیں کہیں گے کتا واصل جہنم ہو گیا ہے. کتا کسی نو پیار ہے تو ہووے پیا، میں تو ٹھوک کے عقیدہ بیان کر رہا. ایک باری محبت نہ چاہ کے بولو سبحان اللہ. عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت سننا. صحیح حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. حضور فرماتے ہیں، توجہ کرنا، جب مر کے بندہ قبر میں چلا جائے، منکر نکیر آندین جی، آندین جی، اچھا جی، قطعی گل ہے، حدیث متواترہ تو ثابت ہے، انکار کفر ہے. فیقولان لہو، بندے کو آ کے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ اٹھ کے. حدیث سننا جا کے کیا کہتے ہیں جی؟ فیقولان لہو، یقولو یقولانی، دونوں کہتے ہیں، ایک نہیں. لہو کے سے میت سے جا کے حدیث سننا. من ربک وما دینک ومن نبیک، تو اٹھ کے سننی بتا کیا جواب دے گا. کہے گا فیقول ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بولو نا توحید تے ہی بولے کرو، بولو نا، بولو توحید تے ہی بولے کرو. بولو پتہ لگے کہ مواحد بیٹھنے ایک دفعہ بولو اللہ دی عظمت تے سبحان اللہ. ربی اللہ، میرا رب ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اگلا جملہ سننا، وَإِسْلَامُ الدِّينِ، اور میرا دین کیا ہے؟ سارا پنڈال بولے رب وے تک آواز جاوے. ساڈا دین کیڑا ہے؟ اچھا بولو تھوڑا دیا اچھا، کی دین ہے جی؟ اسلام. اگلی گل سننا، وَمُحَمَّدٌ النَّبِيِّ، اور محمد الرسول اللہ میرے نبی ہیں. فرشتے کہتے ہیں صرف نبی ہیں یا کچھ اور بھی مانتا ہے؟ اگلا جملہ سننا. ہن علماء دے بھی ہاتھ چیمنے چاہی دین، تے جے میرے تو کوئی چنگا پڑھ لیندا تے او آ کے بوے میں سندا، لیکن ان ہاتھ تلے نہ رہن، ہاتھ ان چامنے جی میں حق بنتا ہوئے. میری طرف سملا سن کے فرشتے پوچھ دین بس محمد النبی یا کچھ اگے بھی ہے؟ ہن سنی اس ویلے قبر دے وچ بول کے اندر وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. فرشتے کہتے ہیں جاؤ، اس کا عقیدہ ختم نبوت والا ہے، اس کی قبر کو جنت بنا دو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ چوکر کا دفعہ کہنا محبت نہ سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ تاجدار گورڑا، تاجدار گورڑا. سیالوی بیٹھیں، سیالوی بیٹھن. لے جی میں ناراض ہونے والا پرزا کٹھا چھوڑے ہویا، میں ناراض نہیں ہوں، لے کے پڑھ لیں. پہلا حوالہ، جنہیں ختم نبوت سے عشق تھا، لکھن والا دیوبندی مولوی محمد طاہر رزاق. دوسرا حوالہ، تاریخ ختم نبوت، لکھن والا شورش کاشمیری وہابی، غیر مقلد. آکھن لگا غیر مقلد، میں اکھی دا گواہ، میں موقع تے ویکھیا. تیسرا حوالہ، شرعی طور تے تو دو بندیاں دی گواہی چل ویندی ہے، میں تریہ بونس ہی دے کے ویندا پیا. اچھا ایک بار بولے سبحان اللہ. تیسرا حوالہ بونس ہے. توجہ نہ جملہ سننا، تحریک ختم نبوت منزل بمنزل، لکھن والا دیوبندی شیخ خل حدیث محمد اسماعیل شجابادی.
ہوں سننا جے تینوں اپنے بابیاں تو فخر ہوئے، سان تا فخر ہے نا اپنے بابیاں تے، توجہ ہے ساڑے بابیاں کس طرح نبی دی عزت دا حوالہ دیتا، عصمت دا پیرا دیتا، 13 حوالے میں کوڈ کر چکے ہوں، سننا ایک کس تو بعد حدیث پاک میرا بیان مکمل، جا کے ایک دفعہ کہنا سبحان اللہ، کچھ کیا چھڑنا سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے غلاموں ایک دفعہ بولنا سبحان اللہ، ایک دفعہ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ ہمیں صدیق نے بتایا ہے، سب توجہ سے تحقیقی بات سننا، 259 259 259 میری طرف توجہ کرنا تھوڑی سی، 259 59 صحابہ 74 جنگاں وچ نبی دی زہری حیات شہید ہوئے، کتنے جی 200 علماء بولنا جی میں توڑا مشکور رہا سا جی کتنے جی 200 کتنیاں جنگاں وچ فیروزی صاحب سراج الحق صاحب قبلہ سراج الخطباء صاحب کتنے جی 259 کتنیاں جنگاں جی 74 جنگاں وچ حضور دی حیات وچ کتنے صحابہ شہید ہوئے جی 200 تے ختم نبوت دی پہلی جنگ وچ 1200 صحابہ صدیق قربان کر دیتن پر نبی دی ختم نبوت بچا لائیے۔ مسئلہ ختم نبوت کی قبلہ شاہ جی میں حساسیت بتا رہا ہوں، 259 صحابہ اکرام 74 جنگوں میں شہید ہوئے، لیکن صدیق نے ختم نبوت کی جنگ میں 1200 قربان کر دیے، نبی کی عزت پر حرف آنے دیا۔ جڑا جڑا صدیق دا نوکر بیٹھا ایک دفعہ بولنا سبحان اللہ، جڑا جڑا حضرت عمر دا نوکر بیٹھا بولنا سبحان اللہ۔ اگر مزاج ہوئے ایک ایک حدیث میں حضرت ابو بکر تے عمر دی شان اچ پڑھ چھڑا، انج نہیں آچو کے کہنا سبحان اللہ۔ کوئی بغض صحابہ علی بھی بیماری ہوئے تو وہ بھی دور ہو جائے، ایک دفعہ اگر مزاج ہوئے تو پڑھ چھڑا، ایک دفعہ محبت نہ رکھنا سبحان اللہ۔ غار ثور، غار سر موبائل سے تصویر بنا لیں، اب پڑھ لیں، میں خطاب کر کے جب اتروں میرے بازو سے پکڑ لینا، ایدے گواڈ ایک مولوی راندہ اتھے ہی بہ کے سنائی ون، میں سنا کے بھائی سا، لیکن انہوں چوپ رہ جاویں تے ارمانی جھنگ بھائی تک راسا۔ سر پھر شیعہ کی کتاب بہار الانوار مطبوعہ ایران، اب سارا مجمع علماء سمیت اٹھ کے کھڑا ہو جائے، فجر تک کہتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق کی صداقت کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ عظمت صحابہ پہ آپ کتنا بولے، جس نے 1200 صحابہ نبی کی ختم نبوت پہ قربان کیے، اور صدیق کی صداقت پر آپ کتنا بولے۔ علماء اہل سنت، اپنے مشائخ، اپنے قائدین، ایک خوبصورت چہروں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جس ویلے میرے نبی غار اچ پہنچے نا، صدیق نو سامنے بایا کتاب شیعہ دی نے لکھے ملا باقر مجلسی، سندو ہے جڑی پڑھ کے بیمار نو پھوکو چاہ، لا علاجی ہوئے تو اللہ شفا دے چھوڑے دا۔ توجہ ہے نا جی، جا کے جملہ سننا، 12 امام علی سند، میرے نبی ابو بکر صدیق نو سامنے بایا جی میں بلا تشویح و تمثیل، جی میں مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھے، نبی یار دی آنکھ چاک پائی، آنکھ پا کے آکھا یارا پینڈا عشق دا اکھائی، جیند دیونی پوسی دے سے، مالی دیونا پمنی دے سے، سننا دو ٹکے کے بندے آج صدیق کو بکواس کر رہے ہیں۔ ہم ایسے مفتیوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑاتے ہیں، ہمیں صدیق کی صداقت پہ شک کی ضرورت نہیں، جسے مصطفیٰ نے کلیرنس کا رپورٹ دے دیو، جسے مصطفیٰ نے صداقت کی سند دے دیو، ہمیں کسی مفتی علامہ سے اس کی صداقت کی سند نہیں چاہیے۔ سننا، میرے نبی نے سامنے بٹھایا، سمجھا کے پوچھیا صدیق پینڈا اکھائی، جیند دیونی پوسیا، دیسے سونا دیساں، اولاد قربان کرنی پوسیا، کرے سے سونا کرے ساں، بسم اللہ جی بسم اللہ جی، کرے ساں یارا جسم قیمہ کرامنا پوسیا تیار ہے، آکھے سونیا کروئی ساں،
اللہ اس جملے پہ اہل سنت اس طرح بولیں جس طرح بولنے کا حق بنتا ہے. میرے نبی جس والے سنیا نا سرکار آکھے انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق. 3 باری حضور آکھا تو سچا تو سچا. میں انہیں اس پاسے نہیں بہندہ ہے صدیق تے الف لام کیڑی شاید دیئے ٹائم ڈیر ہو سی. حضور آکھا تو سچا ہے تو سچا ہے. یارہ ایک باری بٹن کھول کے سینہ دکھا. صدیق بٹن کھولے نبی پاک صدیق دا سینہ دیکھیا پھر آکھیا انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق. تو سچا ہے تو سچا ہے تو سچا ہے. حضرت صدیق اکبر قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیو تے پوچھ لما سینہ دیکھ کے صدیق کیوں آکھیا نے. میرے نبی آکھیا میں قیامت تک تیرے آمن والے دشمنوں جواب دیتا ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ میرے نبی آکھیا کچھ بندے ہوں دین زبان تو دعویٰ کر دین دل اچ کچھ اور ہوندہ ہے. اسی تیرا دل پڑیا ہے جو دل لچے او زبان اچے او تیرے دل لچے کیا بات سبحان اللہ او تیری زبان دیتے. انت الصدیق انت الصدیق. اے صدیق تو سچا ہے اے صدیق تو سچا ہے اے صدیق تو سچا ہے. خوش جڑے بیٹھو ایک دفعہ محبت نہ بولنا سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ جی قبلہ تشریف لے کے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر. خطابت دنیا دا عظیم نام مبلغ اسلام دنیا خطابت اندر ماشاءاللہ اینڈ آف دا ورلڈ تک جنہ دا خطابت دا خوبصورت پیغام پہنچے عظیم خاندان دے عظیم چشم و چراغ خانوادہ آل رسول آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظآبادی ماشاءاللہ خوش آمدید کہاں گے. تمام احباب جلدی جلدی اپنی اپنی جگہ دے تشریف رکھن گے. سید نو ویک کے جنہ دا سینہ ٹھریا ایک باری بولو نا سبحان اللہ. استاذ الخطبہ راس الخطبہ محافظ عقیدہ اہل سنت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظآبادی قبلہ تشریف لے کے آگن. استاذ الخطبہ پہنچ چکے ہیں. میرا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے. بس آپ دا خوبصورت چہرے دے دیدار دے واسطے میں بھی بیٹھا ہوں. بس جڑی آخری گل کر رہے ہیں پیر مہر علی شاہ دی کہ ساڑھے اسلاف ختم نبوت دا کس طرح پیرا دیتا سنا چھڑیے تو ایک دفعہ بولو سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر کہو نہ بولو سبحان اللہ. توجہ کرنا اور یاد رکھنا یہ مسئلہ اتنا قطعی ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر ہے تفسیر صغیر. اس کا صفحہ نمبر 551 ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے جملہ سننا اس کی شرح کرتے ہوئے ترجمہ پھر اس نے جو کیا ہے وہ سننا. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ آگے لکھتا ہے اور اللہ نے ان کو رسولوں کا خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. پھر آگے جو اس نے حدیث لکھی ہے پڑھ دوں کہیں گے آپ سبحان اللہ. لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا بیٹا لکھ رہا ہے کہتا ہے لوگوں محمد الرسول اللہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے محمد الرسول اللہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھے. 1901 3 حوالے 3 جملے تے استاذ العلماء دا خطاب تے استاذ الخطباء دا خطاب 3 حوالے 2 دیوبندی شیخ الحدیث 1 وہابی مولوی 3 مولویاں دی کتاب دے وچوں میں دس کے چلنا کہ گل نبی دی عزت دی آ جائے. بابے پیر سید مہر علی شاہ دسیا اور حسن اتفاق ویکھو میں گل بھی سید دی کرن لگا تے آگا تے آ بھی سید گیا. حسن اتفاق ہے اور کیا خوب حسن اتفاق ہے. آخری بات توجہ سے سننا. 1901 سارے تینوں علماء لکھتے ہیں کہ 1901 آپ جملہ سننا
مرزا غلام محمد قادیانی جس لے آکھا نا کہ اللہ میں نبی بنا کے بھیجیا، بڑے 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 بندے موجود ہیں، پر جیڑی شخصیت دی موٹے تے ہاتھ رکھ کے پیڑے چونوں سنیاں دے پیر گھلے آنا، پیر سیال جس جنے نو گھلے آؤ دنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5-7 بندے ہاتھ چوک سکرو، بس میں مطمئن ہو جیسا کہ پیغام پہنچا چڑیا، میں مطمئن نہ سید دا ہاتھ اٹھ گیا۔ توجہ سے سننا بات، پیر مہر علی شاہ میدان میں آئے، آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، میں نبی تو نہیں، نبی کا بیٹا ہوں، حق علیحدہ کر دوں گا، باطل علیحدہ کر دوں گا۔ مرزا کہنے لگا جاؤ سید کے سامنے جا کے کوئی مشکل مطالبہ رکھ دو، سید ڈر جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا۔ میں نے کہا دجال جس کی رگوں میں علی کا خون ہو مار سکتا ہے، میدان نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کی رگوں میں علی کا خون ہو مار سکتا ہے، میدان چھوڑ سکتا۔ جیدہ کامل یقین بولے میرنا پیر مہر علی شاہ آپ فرمایا نو بلاؤ۔ مرزے نے جو سلے پتہ لگا نا کہ مقابلے تے سید ہے، تے سید بھی عالم ہے، امام المناطق ہے، نبی دیاں لکھا حدیثہ دا حافظ ہے، قرآن دی سورت ایک دی تفسیر لکھی سو تے تاک بہا چھوڑی سو۔ آکھن لگا کوئی مولوی ہو ویا تے اوکھی سوکھی گال کر لما، آ گیا علی دا پتر، ہون گال ہومنی نہیں تو چلو کوئی بڑ مار چھوڑے نا۔ آکھن لگا مڈو شاہ صاحب نو آکھو مناظرے نو ران دے وے، ایک اکھی تو انا، پیراں تو لنگڑا، ہتھاں تو لولا، سار ترے وہابی مولوی لکھتے پین، ساد لو مہر علی شاہ رال کے کر دیا دعا، تو آٹی دعا نہ ٹھیک ہویا تسی سچے، میری دعا نہ ٹھیک ہویا میں سچا۔ سر پہلا حوالہ شورش کشمیری وہابی شیخ الاسماعیل دہلوی، اگلا حوالہ توجہ سے سننا مولوی رزاق، تیسرا حوالہ طاہر رزاق، تینوں عالم لکھتے ہیں جب پیر مہر علی شاہ کو اس نے کہا نا ایک آنکھوں سے اندھا پیروں اور ہاتھوں سے معذور بلا کے دونوں دعا کرتے ہیں، جس کی دعا سے ٹھیک ہوا وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ میرے علی شاہ دیاں رگاں وچ آئی علی دا خون آیا جلالچ، فرمایا بکواس نہ کر، انے لولے لنگڑے ٹھیک کرنے چھوٹیاں گلان، قبرستان مردے زندہ نہ کر، علی دا پتر ہی نہ آکھے۔ سبحان اللہ سبحان مزہ نہیں گل سنا رہا ہے، معذرت نال جتنے حوالے ہیں اتنا تے بولنا چاہیے۔ ہاں 300 بندہ ہی 100 بندہ ہی ایک حوالے تو ڈائریکٹ ہو ونجیا دیوار چ تقسیم بولنا۔ چلو اگلے جملے تے اگر کوئی غیرت مند سنی اپنے نبی نو کھلو کے ہی نظرانہ پیش کر سکدو وے، اگلے جملے تے پیش کرے چا، فرمایا مردے ہی زندہ کرنے نہیں تے آ جا۔ اتنی گال کی تھی مولوی ثناء اللہ امرتسری وہابی سامنے بیٹھا ہے، جی میں مفتی رمضان قمر رضوی صاحب بیٹھے، اٹھی کے لگایا تے آ کے پیر مہر علی شاہ دے گوڑے تے ہاتھ رکھے، ہاتھ تے رکھ کے آکھن لگا شاہ جی ساریاں پارٹیاں تیرے پیچھے نا، تیری کانڈ لگ گئی، سارے عالم اسلام دی کانڈ لگ گئی، اے مردے زندہ کرنے کوئی خالہ جی دا گھر ہے۔ آپ فرمایا ملوانیاں چوپ کر کے بہ رہو، انج گال نہ کریں آج تیرا ہاتھ کسے کامل دے ہاتھ چھوٹے۔ واہ واہ واہ، یہ دی دیاڑی سیال بھی تے چٹی ہو گئی، وہ بھی چوپ بیٹھ ہویا۔ بولو جانا صرف سیال شریف دا لنگر نہیں کھامنا، سیال شریف تے منج نالی وفا کرنی۔ ایک دفعہ بولو محبت نہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ گولڈ بھی بیٹھے نا، میں ایک گولڈ بھی ملنگ دے آستانے تے بھی بیٹھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اے سپیکر دے وچوں ساری زندگی اس ملنگ نبی دی عزت تے ناموس دے پہرے دیتے نا، میں ایک گولڈ بھی آستانے تے بھی آیا بیٹھا۔ اگلا جملہ سننا، اگلا جملہ سننا، پیر مہر علی شاہ نو آکھن لگا شاہ جی ہاتھ اولا رکھو، ساریاں پارٹیاں تیرے پیچھے، تیری کانڈ لگ گئی، عالم اسلام دی کانڈ لگ گئی۔ فرمایا مولوی صاحب ہے میں انجے گل نہیں کیتی، اس کہا شاہ جی جے آکھیا قادیانیاں چلو قبرستان، مردہ زندہ کرو
تے کیویں کر کے وکھائیسو ہن بیٹھا رہے تیری مرضی نبی دی عزت پیاری ہووی تے اٹھی کھلویں تیری مرضی سلام پیش کر لویں تیری مرضی میرے ذمہ آئی جملہ پہنچاونا مولا مینوں طاقت دے میں نبی نال سنیاں دی وفا سنیاں نو دس چھڈاں سیالوی ساؤنڈ آواز کھولنا رب وے تک اس ملنگ دی آواز جائے اگلا جملہ سننا پیر مہر علی شاہ چہرہ لیا جھکا سید رو پیا رو کیا کیا مولوی میری کے جرات ہے کہ میں مردے زندہ کرا ویخ تا صحیح جیدی عزت دے میں پاریا کڑایا کھلوتا حسین پاک دا بابا اسنین دا نانا فاطمہ زہرہ دے بابا میری کانڈ تے آکے ہاتھ رکھ کے فرما رہے میرا علی شاہ موجو تو کٹھیا رب کولو میں منوائی آسا اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان میں آپ پہ دعویٰ نہیں کیتا موجو تو کٹھیا منوائی میں آسا میں انجھے نہیں آیا محمد الرسول اللہ دا ہاتھ میری کانڈ دیتے سرکار دا ہاتھ میرے موٹے دیتے میں انجھے نہیں آیا میں نو سرکار کا لیا مسئلہ ختم نبوت اسلام دا بنیادی عقیدہ 100 تو زیادہ قرآن دی آیات بینات 200 تو زیادہ حدیث صحیحہ سریحہ تو عقیدہ واضح امت دا اجماع ہے جیڑا بھی نبی تو بات کسے قسم دی نبوت دا کوئی دعویٰ کسے قسم دا کرے وہ کل بھی کافر آئی آج بھی کہے کافر ہے میں اس او کوٹھے علی سرکار او کوٹھے علی جیڑا مرزائیاں دا ایجنٹ ہے مرزا محمد علی انجینئر نو میں آکساں چھوڑ دے لبادہ پاک اسلام دا قادیانیہ دن اللہ وفا کر تینوں نہیں لگتا کہ قادیانی دعویٰ نبوت کیتا جنہی سانو آکھنا گال کر کے چوئے یار موڑ کھوڑے چوڑ وینا من شر الوسواسل گال کیتی تو موڑ کے ہویا کھوڑے چو تو جو آکھیا کہ مینوں نہیں ملیا مرزے قادیانی دے پتر خود لکھیا لاہوری پارٹی خود تسلیم کیتا کہ اسی مرزے نو کے من دیاں نبی میرے بھائیو انہا قادیانی اپنی کتاب میں لکھیا ہے کہ اگر مرزا سارے قرآن نو منسوخ کر دے ویسی مان لسا اس اتھو تک صحابہ دی بے ادبی کی تھی اس لکھیا ہے کہ میرا خلیفہ حکیم نور الدین میرے واسطے ابو بکر صدیق بنا دیتا کہ کیا حجے بھی قادیانیت دے کفرج کوئی شک ہے کیا حجے بھی کوئی شک ہے بس ساڑھا اس گل دوتے کامل یقین ہے قادیانی کل بھی کافر آئی تے قیامت تک کے ہے کافر ہے الحمدللہ جس طرح میں دیوبند دی کتاب چو پڑھے آئی مولوی اللہ وسایا دیوبندی تاریخ ختم نبوت دا ہیڈ ہے اس اپنی کتاب چ لکھیا ہے کہ میں خواب چ ویکھیا ہے نبی اپنی ختم نبوت دا پرچم شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین نو عطا کر دیتا سنیو نبی دی ناموس تواڈے ذمے نبی دی ناموس تواڈے ذمے خادم رضوی دس گیا ویل چہر دتے بہ کے بابا چ کہ پیر ہومن نہ ہومن جذبہ جوان ہونا چاہیے خدا دی قسم شیر بولے اتھیا ٹنگا امریکہ وے ٹرمپ دیا کام ہوئی دیا ہاں اس ویلے بھی انڈین میڈیا بھی پوچھتا ہے یہ چہر والا بابا کون ہے میں آقا یہ غلام حسین ہے یہ حسین کا خاتم ہے سنیو اس مشن کے ساتھ وفا کرنا اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا وما علیہ الا البلاغ